السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ پیراڈائز لاسٹ کو ہی آج ہم لے کے چلیں گے، 475 سے 500 لائنز کو ایکسپلین کریں گے۔ یہ وہی سارا اس چیپٹر میں ان لائنز میں مختلف خداؤں کی بات ہی ہو رہی ہے اور بہت انٹرسٹنگلی ان لائنز میں اسی چیز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم لائنز کی طرف ہی چلتے ہیں۔ آفٹر دیز اپیئر، جو پہلے ہم نے خداؤں کی بات کر لی ہے، جو پریویس لائنز میں اسی پلے لسٹ کے اندر آپ کو مل جائیں گی، اس کے بعد اب یہ کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ آفٹر دیز، اس کے بعد، a crew، ایک جو ہے ہجوم، ایک گروہ، who under names of old renowned Orises, Isis, Horus, and they're trained with monstrous shapes and sorceries, abused fanatic Egypt and her priests۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ باقی خداؤں کے بعد جن کی بھی پیچھے بات ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک ہجوم آیا ہے۔ ہجوم سے مراد ہے بہت زیادہ خدا آئے ہیں، انڈر نیمز آف اولڈ ریناؤن۔ کس لڑی کے نیچے وہ آئے ہیں؟ اوسائرس، آئسس اور اورس، انہیں آپ گوگل کر سکتے ہیں، یہ ان کے جو ہیں اولڈ خدا ہیں تمام، ٹھیک ہے، ان کو آپ ایک ایک کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ دیئر ٹرین، اور ان کے آگے اٹینڈنٹس، اور ان کے آگے اٹینڈنٹس، یعنی کہ ایک ہجوم آیا ہے خداؤں کا۔ وہ کیا تھے؟ ود مانسٹرس شیپس، جن کی شیپس جو تھی مانسٹرس تھی، جانور نما ان کی شکلیں تھیں۔ اینڈ سورسریز ابیوز فینیٹک ایجپٹ، اور ان لوگوں نے دیوانے مصریوں کو پاگل کر دیا، ٹھیک ہے، اور اینڈ ہر پریسٹ، اور وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے ان لوگوں کو۔ to seek their wandering god disguised in brutish forms rather than human۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اتنے پاگل تھے کہ وہ انسانی شکلوں کے خدا نہیں بناتے تھے بلکہ جانور نما خداؤں کی پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ میں پھر یہی کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہ جان ملٹن کے ویوز ہیں، ان میں میرے پہ ناراض ہونا یا پریشان پلیز مت ہوئیے گا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں کسی بھی ریلیجن کو ہرٹ نہیں کرنے کے لیے یہاں بیٹھا، نہ میں یہ حق رکھتا ہوں، میں تمام ریلیجنز کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ تو آئی ہوپ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ جانور نما مورتوں کی پوجا کرتے تھے، خداؤں کی پوجا کرتے تھے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے فینیٹک دیوانے مصری اینڈ ہر پریسٹ، اور وہاں کے مذہبی، ٹو سیک دیئر وینڈرنگ گاڈز، اور اپنے جو بھٹکے ہوئے خداؤں کی ڈسگائزڈ ان بروٹش فارمز رادر دین ہیومن، اور جن کی شکلیں جو تھی وہ جانور نما تصور کی جاتی ہے رادر دین ہیومن، نہ کہ انسانی۔ اب یہاں پر اوپر والی لائنز کو میں یہ تو ہو گئی پیرافریزنگ، اب میں تھوڑا ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ان پہلے والی خداؤں کے بعد اکریو، ایک ہجوم آیا ہے خداؤں کا، کس نیم کے نیچے؟ اوسائرس، آئسس اور روس کے نیچے، یہ گریک خدا ہیں ان کے، ٹھیک ہے، انہی کے نیمز کے نیچے، یعنی اسی طرز عمل پہ چلتے ہوئے بہت سے اور خدا آئے ہیں، ان کے مختلف نام رکھے گئے ہیں، انہی نیمز کے نیچے وہ آئے ہیں۔ اینڈ دیئر ٹرین، اور آگے سے آگے لڑی چلی ہے، ود مانسٹرس شیپ، جن کی شکل جو تھی مانسٹرس تھی، جانور نما تھی، اور جنہیں مصریوں نے پوجا ہے، اور یہ زیادہ تر انسانی نہیں بلکہ جانور کی شکل میں موجود تھے۔ nor did Israel escape the، یہ اب escape لکھا ہوا ہے، nor did Israel escape the infection when their borrowed gold composed the calf in Oreb۔ اورب کا ہم نے بالکل سٹارٹنگ لائنز میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اورب ایک جگہ کا نام ہے، اور وہ سارا آپ فرسٹ لائنز میں جب جائیں گے وہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن آپ کو مزید مل بھی جائے گی۔ وہ آگے بتانا چاہتا ہے کہ یہ تو ہو گئی مصر کی بات، اب آگے اگر اسرائیل کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی اس انفیکشن، یہ لائن بہت زیادہ، یہ ورڈ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کہ جان ملٹن اس تمام عمل کو انفیکشن، ایک وبا کا نام دے رہا ہے جو پھیلتی چلی جاتی ہے اور انسان کو نقصان دیتی ہے، یعنی کہ بغیر کوئی ریسرچ کیے، بغیر کسی چیز کی تحقیق، بغیر کسی چیز کو سمجھے کسی کو خدا مان لینا، اس کی مورت تیار کر لینا، اس کی خیالی تصویر بنا لینا، کسی جانور سے اس کی تشبیہ قائم کر دینا، ان سب چیزوں کو وہ انفیکشن کہتا ہے، وہ ایک وبا کہتا ہے۔ nor did، نہ ہی، nor did کا مطلب ہوتا ہے نہ ہی، did اسرائیل escape، اسرائیل بھی اس چیز سے نہ بچ سکا، the infection، اس وبا سے، when their borrowed gold composed the calf in Oreb۔ ٹھیک ہے، اب اسرائیل کے لوگوں نے نا جب ایجپٹ سے ہجرت کی تو انہوں نے اسرائیلیوں سے پیسے ادھار لے کے یا گولڈ ادھار لے کے ایک بچڑے کی شکل کی مورت تیار کی، یعنی کہ اس کا جو ہے آئیڈل تیار کیا، اس کا بت تیار کیا اورب میں۔ اب اس کے پیچھے یہ ریفرنس ہمیں
ملتا ہے، اگر قرآن پاک میں بھی جائیں تو ہمیں یہ ریفرنس ملتا ہے کہ ان لوگوں نے جو تھی بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، جو ایک نہایت گھناؤنا عمل تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بچڑے کے پاس کوئی خدائی طاقت نہیں ہوتی. تو اس کانٹیکسٹ میں قرآن میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جان ملٹن میں بیبلیکل ریفرنسز ہی ہیں، کیونکہ جان ملٹن ایک کیتھولک ہے. اینڈ دا ریبل کنگ. اب آگے بات شفٹ ہو رہی ہے، موو آ رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موو. جب ایک بات چینج ہو کے دوسری بات آتی ہے تو موو کہتے ہیں. دا ریبل کنگ ڈبلڈ دیٹ سن ان بیتھل. اب جو ہے مواب ایک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، جوئش کنگ تھا، اس کو ریبل کنگ یہاں پہ بولا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس نے جو ہے ڈبل دیٹ سن، انہوں نے تو ایک بچڑے کی مورت بنائی، اس نے 2 بنا دی. ان بیتھل اینڈ ان دان، ان 2 جگہوں پہ اس نے بنا دی، یعنی کہ ڈبل دیٹ سن سے مراد ہے انہوں نے تو ایک مورت تیار کی، اس نے 2 تیار کی. جوئش کنگ تھا یہ، ایک ریبل کنگ اس کو بولا گیا ہے یہاں پہ، باغی بادشاہ، ٹھیک ہے. اور یہی ہے اس لائن میں 485 تک. اب نیکسٹ لائنز کو ڈسکس کرتے ہیں. لائکننگ ہز میکر ٹو دا گریزڈ آکس، اور اس نے ایک گریزڈ ایک چرتا ہوا جو ایک آکس ہوتا ہے، اس جیسی اس کی جو تھی وہ مورت تیار کی. جہووا خدا کو کہا گیا ہے. who in one night when he passed from Egypt marching equated with one stock both her firstborn and all her bleating gods. اس نے جو ہے ان پر اس عمل کی وجہ سے ایجپٹ میں عذاب نازل کیا، اور ان میں جو بھی پہلا بچہ پیدا ہوتا، چاہے وہ جانور کا ہوتا یا انسان کا ہوتا، وہ مر جاتا. یہ اس لائن کا بنیادی طور پر مطلب ہے. ٹھیک ہو گیا. بیلیال کیم لاسٹ. اب آگے بیلیال کی بات ہو رہی ہے، ایک اور خدا کی بات ہو رہی ہے جو کہ آخر میں آتا ہے. Then whom a spirit more lewd fell not from heaven. یہ ایک انتہائی ہوس پرست اور گھناؤنا قسم کا جو تھا روح تصور کی جاتی تھی. fell not from heaven، جو جنت سے نہیں گرا تھا. اور more gross to love. اب انسانوں نے ایسے خداؤں کی، اب دیکھیں بچڑا تو جنت سے نہیں آیا، ایسے خداؤں، ایسے چیزوں کو، ایسے آبجیکٹس کو بھی خدا بنایا ہے جو ڈائریکٹلی باغی فرشتے، جنت سے پھینکے ہوئے فرشتے نہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. fell not from the heaven اور more gross to love vice for itself، اور جو خود پسندی کا شکار تھا، ٹھیک ہے، جو ایک سیلف انڈلجنس، سیلف سینٹرڈنس کا شکار تھا، غرور و تکبر کا شکار تھا. to him no temple stood or altar smoked. اس کے نام پہ کوئی مندر وغیرہ، گرجا گھر کوئی تعمیر نہیں کیا گیا. yet who more often than he in temples and untold. لیکن اس کا انفلوئنس ان لوگوں، ان خداؤں سے بھی زیادہ تھا جو کہ ٹیمپلز، مندر اور گرجا گھروں میں موجود تھے. اب اس کی وجہ کیا؟ when the priest turns atheist as did Eleazar's son who failed. جب ایک پریسٹ، ایک مذہبی بندہ کافر بن گیا، ایتھیسٹ کافر کو بولتے ہیں، as did جیسا کہ Eleazar's son بنا، who filled with lust، جو کہ بھر گیا ہوس سے اور تشدد سے، the house of God. اس نے بھر کے رکھ دیا خدا کے گھر کو، یعنی کہ خود کافر ہو گیا اور پھر اس نے یہ تشدد اور ہوس کو پروان چڑھایا اور اس کو پروموٹ کیا in courts and palaces. اب یہ خدا جو ہے عدالتوں میں اور محلات میں جو ہے اس نے حکومت کی. also reigns and in luxurious cities، اور آرام دہ شہروں میں where the noise of right ascends above their loftiest towers. اور جب وہ اس کی پرستش کرتے، اس کی عبادت کرتے تو ان کی آوازیں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ ٹاورز کو بھی کراس کر جاتی، گزر جاتی ہیں. injury and outrage and when night، اور بہت غصے میں اور اور آؤٹ آف دی کانشیس وے میں، یعنی کہ بالکل اپنی سمجھ بوجھ کی صلاحیت کھو بیٹھتے. اور وہاں پر ایسا کیا ہوتا وہ ہم نیکسٹ لائنز میں اسٹڈی کریں گے. وہاں پہ غلط ملت جو بھی کام ہوتے وہ ایک آپ سسپینس لے کے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ایپیسوڈک وے میں کہ نیکسٹ اب آگے یہ بتائیں گے جان ملٹن ہمیں 500 لائن سے آگے، یعنی کہ 500 لائن سے آگے، کہ وہاں پہ ایسا کیا ہوتا جس سے اتنا شور ہوتا. اور یہ لگژریس سٹی کا میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسچولی بتا دوں. لگژریس کیا چیز ہوتی ہے؟ جب انسان کو آرام ملتا ہے نا تو انسان گناہ کے وہ نئے طریقے بھی ایجاد کرتا ہے جو کہ ایک غریب، ایک پریشانی میں مبتلا انسان نہیں جانتا. یعنی کہ وہ ایسے نئے گناہ کے لذت حاصل کرنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے. تو یہاں پہ امیر لوگوں کی، اکنامکلی سٹیبل نیشنز کی، جو کہ معاشی طور پر سٹیبل نیشنز ہیں، ان کے گناہ اب آگے بتائے جا رہے ہیں جو کہ اس خدا کو مانتے تھے اور بیلیال کو.
ٹھیک ہے، اور ان کی عبادت گاہوں میں کیا ہوتا تھا، یہ ہمارے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے لیے چھوڑوں گا، اور ان لائنز میں ہم اسے ڈسکس کریں گے. تھینک یو، کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.